للہ الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا وملجانا وماوانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے درود پاک الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله سبحان اللہ جی نہیں جاگ دیتے پھر نعت نال جگا لینے ہیں آنکھوں نا سبحان اللہ چن آمنہ دا چھڑیا ہویاں نے روشنایاں چن آمنہ دا چھڑیا ہویاں نے روشنایاں جنہ دا یقین ہے کہ واقعی روشنائیاں ہوئیاں نے اے کٹو چادرہ تو بار ہاتھ تے کرو ذرا بلند تے مل کے کہہ لو چنیا مینا دا چھڑیا ہویاں نے روشنائیاں دکھیاں دا والی آیا دکھیاں دا والی آیا
گئیاں لے دعایا چنیا مینا دا چڑیا ہویاں نے شنایا چلیا مینا دا چڑیا ہویاں نے رو کہ دل چھڑ گئیاں سن کچھ دائیاں مصطفیٰ نو کہ دل چھڑ گئیاں سن کچھ دائیاں مصطفیٰ نو میں کہلا نہیں سن محمدی نو پسند آیا چلیا ملا دا چڑھیا ہویاں نے روشنائیاں چلیا منا دا چڑھیا ہویاں نے روشنائیاں دکھیاں دا والی آیا دکھیاں دا والی آیا پہ گئیاں لے دعائیاں چلیا مینا دا چڑھیا ہویاں نے روشنائیاں چنیا مینا دا چڑھیا ہویاں نے روشنائیاں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و اما نوالہ و اعظم شانہ و اما برہانہ دی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احباب ذی وقار غلامان مصطفیٰ عاشقان مصطفیٰ انتہائی خوبصورت محفل پاک بلکہ فقید المثال محفل پاک خلق کائنات بانی محفل بھائی محمد عمران بھٹی صاحب آپ دے دیگر برادران پورے خاندان خلق کائنات اپنی اللہ تعداد برکتاں عطا فرمائے اور اس خاندان اللہ تعالیٰ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے طفیل دین و دنیا دیاں عزتاں عطا فرمائے گرامی قدر حضرات میرے تو پہلے انتہائی خوبصورت دلکش دل نشین بہترین خوبصورت آواز دے اندر مدلل بیان میرے عزیزم برادر مکرم انتہائی شفقت فرمان والی ہستی پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ والا شان خطیب پاکستان فخر اہل سنت فخر سادات حضرت پیر سید ضمیر الحسن شاہ صاحب مشہدی دامت برکاتم القدسیہ دا خطاب تسی سماعت فرما چکے ہوں توجہ میرے وال رکھو اگر تھک گئے ہو تو ذرا ریڈ سگنل دے دو ختم کر دیں گے کوئی ایسی بات نہیں ویسے میرے پہ برادر اکرم نے الحمدللہ راہ سنو دیتی پہ پینتیاں تو بھی لنگ گئے ہو تو کچھ نہیں ہونے لگا تو بے فکر ہو کہ بہت ویسے تسی تھک گئے ہو تو ریڈ سگنل دے جائے دے ایسی اتھے ہی اختتام کر دیں گے ویسے میں بڑے پیار والے دو برامان دے درمیان آج انشاءاللہ میں تے ڈاری کو نہیں تو ویسے تھوانوں میں کوئی ڈر نہیں سبحان اللہ انشاءاللہ ظاہر بھی جنہاں دا بڑا تندرست ہے تو باطن میں سبحان اللہ بڑے ہی تندرست ہے ایڈے تکڑے پیران دے درمیان میں نوں ٹائم ملے میں تو بالکل کوئی فکر ہی نہیں جا کیا کرو سبحان اللہ تے میرے تو بعد بھی الحمدللہ نہایت محبت اور پیار والی ہستی بڑی خوبصورت سیرت کردار والی ہستی پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ مولانا مفتی ندیم حیدر شاہ صاحب مشہدی دامت برکاتم القدسیہ داوی خطاب آپ نے سماعت کرنا ہے میں تے چند منٹ واسطے حاضری واسطے حاضر ہویا دعا کرو اللہ تعالیٰ حق بات کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور خلق کائنات عمل دی توفیق عطا کرے تے ویسے سبحان اللہ اتنی خوبصورت محفل دے اندر اتنا سونا آپریٹر ساؤنڈ تے بیٹھا ہے تے پھر سبحان اللہ بولن لانے تے بالکل ہی ڈر کو نہیں ہونا چاہیے اللہ جناب تے ذوق میں سلامت رکھے ویسے اپنی جاتے بہ جاؤ ورنہ ذوق والی دعا پوری نہیں ہونی پیار نبی سبحان اللہ تو اللہ تعالیٰ تو انشاءاللہ اس سے ہاتھ سے استقامت عطا فرمائے جنہیں اگے چلا رہے ہو پیار بھی سبحان اللہ
جاگو جاگو میرے دوست سبحان اللہ۔ رب سونے نے سانو او مسلک عطا فرمایا ہے جڑا سواد اعظم ہے، پوری دنیا تو سب تو بڑی جماعت ہے، اسی کوئی فرقہ نہیں، فرقی نہیں، نلکی نہیں، رول نہیں، بلکہ اسی تے اللہ نے او سانو مقام عطا فرمایا ہے، فرقے تے فرقیاں نہیں، رب نے سانو جماعت دا رکن فرما چھڑیا۔ آنکھو سبحان اللہ، سانو رب نے جماعت عطا فرمائیے۔ میرے دوست بڑے فتنیاں دا دور ہے، پر فتن دور، آئے دن فتنے نکل دے پہنے، لوکی توحید دا لیبل لاکے اجنڈا منکرے عظمت رسول دا لے کے نکلے ہوئے نے، توحید دا لیبل لاکے اختیارات مصطفیٰ دا انکار والا جھنڈا لے کے نکلے نے، محبت اہل بیت اطہار دا لیبل لاکے اجنڈا توہین اصحاب رسول دا لے کے نکلے ہوئے نہیں، اور لیبل اصحاب رسول دی محبت دا لاکے تے توہین اہل بیت اطہار دا اجنڈا لے کے نکلے نہیں۔ وہ خوش نصیب ہے میرے نبی دے غلام سنی مسلمان، تینو رب نے عظمت مصطفیٰ بھی عطا فرمائیے، محبت مصطفیٰ بھی عطا فرمائیے، ادب رسول بھی عطا فرمایا ہے، احترام رسول بھی عطا فرمایا ہے، اصحاب رسول دی محبت بھی عطا فرمائیے، آل رسول دا پیار بھی عطا فرمایا ہے۔ اے صرف رب نے تینویں مقام عطا کیتا ہے، تیرے دل دی اندر عظمت رسول بھی ہے، عقیدت اہل بیت اطہار بھی ہے، محبت اصحاب رسول بھی۔ تو میرے دو میں بڑے پیار کرنے والے ویر بیٹھے نہیں، علماء کرام، حفاظ کرام، تے میرے آقا دے غلام بیٹھے نہیں، لاجپال پیر اور لاجپال نبی دے غلاموں، اتنا رب نے کرم فرمایا 14ویں صدی دے اندر بھی خدا دی قسمیں ربیع النور شریف دا مہینہ آوے انج لگدا ہے جویں سرکار آج آ گئے نے۔ لبیا میرے سامنے والے بندے بول دے پے نے تے اے سائیڈ والے بندے بالکل سناٹا چھا گیا ہے، اللہ خیر کرے، علی تے ایڈا ٹائم نہیں ہویا، پیار نہ سبحان اللہ، مل کے کہو سبحان اللہ۔ میرے امام اہل سنت، میں بلا لینا تسی ہن ڈگیو کبو انشاءاللہ۔ اے میرا پتر آ پاسا نیمہ تو نہیں، محمد عمران پڑھ چاکڑے پاسے یہ دئی تائیں ڈھاڑے انجی ڈھڑکے جاندے ہو کہ دے بیٹھا نہ ڈھائے جب ہے اتنی سارے اٹھ کے بٹی ایتھے آؤ رسانا تو میرا پاسا ایتھے آؤ سامنے اٹھ بھی جدو واقعی دے اٹھ بند ایتھے سامنے آکے یہ نہیں آکے بھی لوٹ جاؤ ایتھے اٹھو ایتھے آؤ آؤ سامنے اے پچھو بھی اٹھ کے آؤ میرا پتر ایتھے بیچ اٹھ کو ایتھے آؤ حال پو ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ایک بری محبت نہ کو سبحان اللہ۔ انج نہیں جی میں اگلی تقریر سنیے تو بولے ہو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انجی بلائی رکھے انجی بولنا ہے، اندھ تو لیول گھٹ نہیں ہونا چاہیے۔ تو امام اہل سنت اشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی آپ نے ایک صدی پہلے نبی دے غلاموں نے چھوڑے آئے، نبی دے غلاموں دور ایسا آ رہا جے لوگاں لیبل ہور لانے نہیں، اجنڈے ہور لے کے ٹرنا ہے، جبے تے وڑیاں دستاراں بن کے تے جناب لمیاں تسبیحاں لے کے توحید کرنی ہے، پر دل وچ نہ نبی دا پیار ہونا ہے نہ نبی دی عظمت ہونی ہے۔ انہاں دے آنکھیں نہ لگے اجے تے آنکھیں انہاں دے بھی نہ لگے اجے جڑے منہ تے صحابہ رسول دے سی نوکر ہاں کر دے نے، پر دل وچ بغض اہل بیت ہوے گا تے آنکھیں انہاں دے بھی نہ لگے اجے جڑے دن رات اہل بیت دا ذکر بڑا کر دے نے، پر دل وچ صحابہ رسول دا بغض ہوے گا، آنکھیں انہاں دے لگے اجے جنہاں دے دل وچ آل دا بھی پیار ہوئے اصحاب دا بھی پیار ہوئے۔ تو جی ہن سبحان اللہ میرے امام اہل سنت فرماندے نے سونا جنگل رات اندھیرے چھائی بدلی کالی ہے، سونا جنگل رات اندھیرے
چھائی بدلی ہن ذرا بکنے جو ہاتھ بار کڑ لو مل کے کہہ لو سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والو جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے سونے والو جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے تے میں انج بھی کہہ لواں بالکل بجائے پاڑ لکھن والو جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے اے میرے نبی دے غلاموں صدا دی تربیت لین والے ہو اے میرے سونے ویر دی تربیت پلن والے اچ میرے لجپال ویر نے تانوں عظمت رسول بھی دیتی ہے اصحاب رسول دا ادب بھی سکھایا ہے آل رسول دے احترام میں سکھایا ہے میرا مسلمان پھرا اگر پنڈ پہرے دار مقرر کیتا جاوے ہے تے گلیاں میں پھردا ہے گلیاں میں پھر کے آندا ہے او سون والے او جاگ دے رویا جے میں آکھیا پہرے دارا جے انہاں وی تو جگانا ہے پھر تیرے پہرے دا سانوں کی فائدہ ہوئے گا تینوں مال دی راکھی واسطے مقرر کیتا ہے تینوں گھر دی راکھی واسطے مقرر کیتا ہے اگر تو نہیں جاگنا انہاں نو جگانا ہے پھر تیرے پارے دی کیڑی لوڑے پہرے دار آندا ہے میں انہاں نو خبردار نہیں کر رہا میں آن والے چور تے ڈاکو نو خبردار کر رہا وا اے چور ذرا پنڈ دھیان نہ لاویں اس گھر دے اندر دھیان نہ لجاویں دو مالک ستے پے نے پر میں انہاں دا نوکر نوکری دیندا پیا میں پیرا دے رہا ہوں اس ڈیرے تے اس پنڈ تے پیرا لگا ہویا اس مقام تے پارا ہے اگر ادھر رہے گا تے پکڑیا جاویں گا میں کیا مسلمان پیرا جدو پارے دار مقرر ہو جاوے مالک بے فکر ہو کے سون دے نے مالک بے فکر ہو جان دے نے انہوں نے پتہ یار پارے دار لایا ہویا لیکن جدو پارے دار چورا نل رل جامن پھر قادیاں راکھیاں پھر قادیاں حفاظتاں آج 14ویں صدی دا دور آ گیا آج کچھ ملا کچھ مولوی حضرت دی وقار چولا نال رل گئے نے آج یہودیاں دی بولی بولن لگ پے نے آج عیسائیاں دی بولی بولن لگ پے نے آج منکر رسول والی بولی بولن لگ پے نے آج قادیانیاں تے مرزیاں والی بولی بولن لگ پے نے آج یورپ دے ڈالرہ تے پلن والا آدھا کی ہویا ہے جے عیسائن نے نبی دی گستاخی کر لیے کچھ نہیں ہویا میں کیا یہودیاں دی گودچ پلن والا کتا ہے عیسائیاں دی گودچ پلن والا کتا ہے اسی مرزیاں نوی لاجپال نبی دا گستاخ سمجھنے ہیں یہودیت دی گودچ پلن والے نوی گستاخ سمجھنے ہیں کیونکہ میرا لاجپال امام 100 سال پہلے دس گیا ہے سونے والو جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے سونے والو جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی بھی نوجوان نہیں جاگے مل کے کہہ لو سونے والو جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے آج دے دور دے اندر جڑا ایمان لگ کے نکل جاوے گا او یہ سب تو بڑا مجاہد ہے او یہ سب تو بڑا جہاد کرنے والا ہے فتنیاں دا دور ہے معاذ اللہ کدی کوئی نبوت دا دعویٰ پیا کر دائے کوئی مسیح موعود دا دعویٰ پیا کر دائے میں کیا چلیا میرا نبی آیا ہے نبوت دا دروازہ بھی بند ہو گیا ہے رسالت دا دروازہ بھی بند ہو گیا نعرہ تکبیر اجنے خدا دی قسم سنی سینہ کھول کے بولے گا نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت
میں کیا تو یہودیت دی گود وچ پلدا رہو مرضیاں دی گود وچ پلدا رہو او یورپین پارلیمنٹ دی بولی بولن والیا اسی تے نبی دے غلام نبی دے ٹکڑیاں تے پلن والے ہاں ساڈی جان نبی تو قربان ہے ماں باپ نبی تو قربان ساریاں عزتاں تے مال قربان نے ایک جان کیے ہزاراں بھی ہوں نبی دے نا تو قربان نہیں میں آکھیں اللہ جبال نبی آیا نبوت دا دروازہ بند رسالت دا دروازہ بند میرا نبی آخری نبی بن کے آیا ہے کہنا آدھا والی بن کے آیا ہے آدھا جی اے ذکر تے تسی شروع کی تھی میں کیا چلیا آج دا نہیں اے او دوں دا ہے جدوں مکان نہیں سن زمان نہیں سن مکان نہیں سن آدھا ملاد کدوں تمہیں کتھے ہویا ہے کمیں ہویا ہے میں کیا چلا مولوی نہ بن کب دا تعلقی زمان نال کہاں دا تعلقی مکان نال کیسے دا تعلقی کیفیت نال تے میرے نبی دا ملاد اودوں بھی ہو رہا ہے جدوں کب بھی نہیں سی کہاں بھی نہیں سی کیسے بھی نہیں سن کیفیت بھی نہیں سی حالت بھی نہیں سی نہ زمین نہ آسمان کوئی شے نہیں سی میرے نبی دا ملاد اودوں بھی ہو رہا سی کوئی گل نہیں ڈبا بند ہویا بندے تے نہ بند ہوئے سبحان اللہ تسی تے آکھو سبحان اللہ آدھا جی کی میں آکھیا آہد سی یا احمد سی آہد سی یا آمد سی آدم تے پیارا قلب بنیا آہد سی یا آمد سی اے کل دب سارا قلب بنیا یاراں دیاں گلاں یار جڑن یاراں دیاں گلاں یار جڑن آدم تے پیارا قلب بنیا یاراں دیاں یاراں دیاں گلاں یار جڑن آدم تے پیارا بنیا میں کیا کہاں بھی نہیں سی کیسے بھی نہیں سن کب بھی نہیں سن نہ زمین والے نہ آسمان والے نہ مشرق والے نہ مغرب والے نبی بھی نہیں سن رسول بھی نہیں سن پیغمبر بھی نہیں سن آل بھی نہیں سی اصحاب بھی نہیں سن کتب بھی نہیں سن غوث بھی نہیں سن ولی بھی نہیں سن ابدال بھی نہیں سن کوئی شے نہیں سی یا اللہ سی یا میرے نبی دا نور سی اللہ اودوں بھی میرے نبی دا ذکر کردہ پیا سی اللہ اودوں بھی میرے نبی دا ذکر کردہ ہے مولوی یاد ہے کتھے میں آکھیا اللہ دا قرآن اٹھا تھک گئے ہو میرے نوجوان ملت غیور نوجوان تھکے بیٹھے ہو سبحان اللہ میرا اللہ جب پاڑ لوی آیا سبحان اللہ مکھیا آج پاڑ لکھن دے اندر ذکر نہیں ہو رہا اودوں بھی ذکر ہو رہا ہے کدی حضرت آدم اپنی دعاواں چ ذکر پہ کر دے یا رب العالمین تینوں واسطے ہی اس یار دا تینوں واسطے ہی اس حبیب دا جدا نا اپنے نال لکھیا ہویا میں کیا آدم بھی میرے نبی دا ذکر پہ کر دینی پھر دور آیا حضرت صفی اللہ حضرت نجی اللہ نوح علیہ السلام دا دور آیا رب کائنات دی بارگاہ عرض کی تھی یا رب العالمین ایک قوم نو منن لے تیار نہیں خالق کائنات نے فرمایا کی ہویا جڑے منی بیٹھے نے انہاں نو لال لے اے میرا نجی اللہ اے میرا سونا نبی کشتی تیار کر لے اللہ دے نبی نے کشتی بنائی بڑی توجہ گرامی قدر حضرات کشتی بنائی سارا دن اللہ دا نبی کشتی بنا دائے سارا دن گزر جان دائے جدوں رات پہ دیئے جنہی کشتی بنا کے جان دینے یا اللہ ان سریرے بناوانگا خالق کائنات دا نبی جان دینے جدوں رات گزر دیئے جدوں سویر آن دیئے کون کھا جان دیئے کیڑا کھا جان دائے یا رب العالمین میں سارا دن بنا دانا لاما جدوں رات پہ دیئے کیڑا کھا جان دائے میں اپنے مسلک دی ترجمانی چرد کردہ جا رہے ہوں او میرا مسلمان بیرا میرے دل دی اندر تیرے دل دی اندر آل دا بھی پیارے نبی دے یاران دا بھی پیارے
لاجپال مولا نے فرمایا نوح علیہ السلام نو اپنے نبی نو کہہ رہے نے رب العالمین فرمایا ہون سویرے جانا ہے تے نام وچ میرے یار دا لکھنا ہے ایک گٹھ چ ابو بکر دا نام لکھنا ہے ایک گٹھ چ عمر فاروق دا نام لکھنا ہے ایک گٹھ چ عثمان غنی دا نام لکھنا ہے ایک گٹھ چ حیدر قرار دا نام لکھنا ہے جدوں انہاں پنجاں دا نام لکھ دے گا پھر کشتی کیڑا نہیں کھاوے گا کشتی جنی بنا کے جاوے گا اویں سلامت رہے گا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ میرا اللہ کیا فرماتا ہے میرا اللہ فرماتا ہے کہ میرا محبوب ہے آخر ہے جدا پاک کمال ہوئے مثالہ میں جی میں اپنی ہندی اپنی مثال ہوئے نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری صاحبزادہ علی شان اے میرے لاجپال نبی دے غلاموں جدوں سویر ہوئی اللہ دے نبی نے آ کے کشتی ویکھیے کشتی دے وچ لکھیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آخر زمان نبی دا اسم مبارک لکھیا ہے ایک گھنٹ صدیق اکبر دا نام لکھیا ایک گھنٹ فاروق اعظم دا نام لکھیا ہے ایک عثمان غنی دا نام مولا علی دا نام لکھیا ہے مجال کیڑا نیڑے آوے کشتی سلامت رہی ہے گویا کہ خالق کائنات نے فرمایا اے میرے نبی دے غلاموں جدوں لاجپال حبیب دا نام تے میرے لاجپال نبی دے یاراں دا نام لکھ لو گے او دل بھی سلامت رہے گا او گھر بھی سلامت رہے گا یہ پانچ نا ایڈے مقدر والے نے ایڈیاں عزتاں والے نے ایڈیاں شانہ والے نے جیسے دل اندر آ جاون او دل روشن ہو جاتا ہے اسی تے کہنا کرم بن کے سونا جے آیا نہیں ہوگا کرم بن کے سونا کرم بن کے سونا جے آیا نہیں ہوگا غریباں دا دل مسکرایا نہیں ہوگا اسی سارے حضور دی بار کے غریب بیٹھے ہم لاجپال نبی دے غلام بیٹھے ہم جنہ دا دل میرے نبی دے انہاں مسکرایا مل کے کہہ لو کرم بن کے سونا جے آیا نہیں ہوگا غریباں دا دل مسکرایا نہیں ہوگا سانو گناہاں دی دھوپ ساڑ دے دی جسے نہیں اتے رحمت دا سایہ نہیں ہوگا سانو گدی سانو گناہاں دی دھوپ ساڑ دے دی جسے نہیں اتے رحمت دا سایہ نہیں ہوگا کرم کے سو کیا دور دے اللہ دے نبیوں دے دور دے اندر بھی حضور دا ذکر ہو رہے ہیں نیڑے لے آؤں کیونکہ میرا ٹائم بھی قریب آ گیا سیدنا صدیق اکبر گرامی قدر حالات میرے نبی دا پہلا خلیفہ یار غار یار مزار میرے نبی دا یو لاجپال صحابی ہے جنہوں اللہ دا قرآن آدھا ہے اے میرے نبی دا صاحب ہے پورے قرآن دے اندر رب کائنات دے کلام نے جنہوں صحابی کہہ کے پکارے آئی وہ ایسا دا ابا حضور نے لاجپال نبی دی امت دا پہلا خلیفہ سبحان اللہ سیدنا صدیق اکبر فرما دینے میں تجارت لی شام کیا میں شام دے اندر کی وینا آسمانہ دا چاند ٹھٹائے میری گود چاگی آئی میں اکھیا بڑا عجیب جیا خوابے چانا سمانہ دا ٹھٹ کے میری گود اندر آئی فرما دینے میں واپس آ رہے ہوں رستے دے اندر ایک کنیسہ آیا گیا گرجا گھر آیا بہت بڑا جناب راہب تھیران لائی میری او دے نال ملاقات ہوئی جدو میں گردے گردے دروازے تے گیا او دا نوکر پار آیا آدھا کونے میں کیا اپنے ریب نو بولا ریب نے کیا پوچھ کیا کونے فرمان دے انہوں میں پوچھیا تو کونے کہ تو آئے
نا کیے توجہ میری ملت لجپال نبی دے غلاموں تے غیور مسلمانوں سیدنا صدیق اکبر فرما دے نے مکے وچ آیا ماں نا میرا عبداللہ باپ دا نا ابو قحافہ بنو تمیم قبیلے نال میرا تعلق ہے میں تجارت لئی شام آیا ماں جویں گل نوکر نے جا کے دسیے راب بار نکلے آئی دروازے تے آ جاندا ہے ہن سیدنا صدیق اکبر فرما دے نے سر تو لے کے مینوں پیراں تک ویکھی جا رہے ویکھی جا رہے آئے میرا بابا تینوں کی بن گیا ہے کیوں بولدا نہیں بابا راب آدھا جڑا کدی کسے نو ملیا نہیں بہت بڑا عالم ہے آدھا تیرے نام کی ہے فرمایا نام میرا عبداللہ لوکی مینوں ابو بکر دے نہیں تیرے ابے دا نام کی ہے فرمایا ابو قحافہ باپ دا نام ہے قبیلہ گنے فرمایا بنو تمیم ہے کتھوں آئے مکے چوایا ماں کدے گیا شام بل گیا جنی میں گل دسی سیدنا صدیق اکبر فرما دے نے اس ریب نے آکھیا جے گلاں سچیاں نے پھر سن لے توجہ میرے والوئی گلاں سچیاں لے پھر سن لے ایک نبی یا آ کے آئے یا آن والا ہے جڑا اعلان نبوت کرے گا تو ہودا پہلا یار ہوئے گا تھک گئے ہو میرے لگ دیا بھی سبحان اللہ پیار سے بھی سبحان اللہ بھی میں امام الانبیاء نے اعلان نبوت فرمایا ہے یہ دا مطلب کی ہے کہ پہلیاں کتابیں بھی میرے نبی دا ذکر موجود ہے صرف میرے نبی دا ذکر موجود نہیں سی نبی دے یاراں دا ذکر بھی موجود نہیں سی ابھی ایتے سبحان اللہ بڑا احسان بھی بہت زبردست ہے اکھو سبحان اللہ آپ فرماندے نے میں مکہ آیا میں مکہ آ گیا جدوں میں مکے دے اندر داخل ہون لگا ماں ابو جال دوڑ کے آدائی اے ابو بکر اے عبداللہ تینوں پتہ نہیں لگا میں کیا کی گل ہوئی ہے آدھائی تیرے یار نے اعلان نبوت فرمایا ہے تیرا یار آدھا میں اللہ دا نبی بن کے آیا تیرا یار آدھا میں اللہ دا رسول بن کے آیا سیدنا صدیق اکبر فرما دے رہی میں دوڑ دا حضور کو لا گیا میرا کی تھی سنیا کیا تسا اعلان نبوت فرمایا ہے میرے لجپال نبی نے فرمایا ہاں ابو بکر میں اللہ دا نبی بن کے آیا میں اللہ دا رسول بن کے آیا میں خاتم النبیین بن کے آیا کہ سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی تھی حضور کوئی دلیل ہے میرے نبی نے فرمایا ابو بکر جڑا خواب شام میں دیکھ کے آیا جڑا خواب شام میں دیکھی وہ کیا گھٹ دلیل ہے سیدنا صدیق اکبر عرض کر دینے آقا کلمہ پڑھاؤ پتہ لگا میرا نبی مکے چ بیٹھا ہوئے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب شام دے اندر آوے میرا نبی جان دے صدیق اکبر نو خواب کی آیا تے میرے پیرے باپ فرما دینے بے بسم اللہ اسی میں اللہ دا اے بھی گیڑا پہارا نال شفایتی سری ور آنا تے چھپ سی عالم سہارا حد بے حدی درو دل بیٹے جیدائیڈ پسہارا میں قربانی انہاں تے میرا مرشد باغو جنہوں ملیا نبی سہارا اساں خوش نصیب جنہاں نو رب نے اپنا یار عطا فرمایا آخری بات گرامی قدر حضرات یمن دا ایک بدو ہوئے یمن وچ رہن والا ہے پنڈ وچ رہن والا ہے او دا دل کیتا میں بھی پیڑیاں بیچاں میں بھی جا کے کسے شہر وچ بسیرا کرنا اج بھی لوگاں نوں بڑا شوق ہے
مکان ویچتے نہیں کسی جناب سٹیزن بن گئے یعنی شہری بن جائیے لوگاں دا دل کردہ شہر جا کے وسنے ہیں او دا بھی دل کیتا زمین ویچی پھیلیاں ویچیاں مکہ آ گیا مکہ المکرمہ دے اندر مکان بنایا اور جیڑی جائیداد لگی آیا ہے جیڑی دولت لگی آیا ہے او تے مکانہ تے لگ گئی تے بچے کہنے لگے ابا کما کے لیا اسا کھانا کتوں بالکل سجا کبالی اس سے پوزیشن ہے چاہیے نہیں جگا سکے اسی بھی بہت تکڑے بندے ہوئے سبحان اللہ زور سے سبحان اللہ گرامی قدرات بیوی کہنے لگی بچے کہنے لگے بابا کما کے لیا کہنے لگا جڑے پیسے لگے آیا ساں تو سارے لگ گئے رہی بابا جاؤن بابا گیا بازار دے اندر کھڑا ہو گیا مکہ المکرمہ دا مین بازار رہے ایک بندہ آیا انہیں آکھیا جی مزدوری کرنی ہے آدھا کرنی ہے کہنے لگا کی مزدوری ہے تے آن والے آکھیا تو میرے باغ دی گوڈی کرنی ہے میرے باغ نو پانی لانا ہے آدھا یار بڑا اوکھا کامے اے تے میں تو نہیں ہونا نہ میں پانی لا سکنا وا نہ میں گوڈی کر سکنا وا ہو سکیا جے ایڈا نفیس تے پھر کھلا رہے کچھ دیر گزری گرامی قدر حالات ایک اور بندہ آیا انہیں آکھیا مزدوری کرنی ہے آدھا کرن لے تے کھلا وا اکھ لگا آ میرے اٹھ چرا لے آئی سمجھ نہیں آئی اکھو سبحان اللہ میرے اٹھ چرا لے آئی آکھ لگا نا سارا دن اٹھ چراواں نا بھئی یہ کم بڑا مشکل ہے وہ ساکیا جب کم نے کردہ پھر کھلا رہی دن گزر دے گئے دوجا دن آیا تریجا دن آیا ایک دن ایسا گزریا روز بچے آندھنے بابا کچھ ہے نہیں لے آ رہا بابا آندھا کم ہی بڑے اوکھے رہی جدو تیسرا چوتھا دن آیا ابو جہل مکے دا سردار مین بازار جا رہی وہ بندہ سامنے کھلائے بڑے جناب سے مند جسم والائی لمبے دراز قد والائی سونی شکل والائی سامنے کھڑائی ابو جہل جہلان دا پیو آیا آدھا کیا مزدوری کرنی ہے آدھا کرنی ہے کہنے لگا کی مزدوری کرنی ہے اکل لگا تو انج کر میریاں بکریاں تے اٹھ چراویں او سکیا یار بڑا اوکھا کام ہے کوئی سوکھا کام دس میں او کرن لے تیارا او سکیا آ میرے نیڑے آ بڑا بھلا جا بندہ لگ نہیں کام بڑا سوکھا ہے مزدوری بڑی بہترین دیواں گا تے مزدور آدھا کی مزدوری آدھا مکے دی ایک گلی ہے مربع پہاڑی دے سامنے میں کام تیرا ہے اس گلی دے سامنے ان بڑی توجہ میری ملت دے نوجوان توجہ میرے والے جملے ضائع نہ کری میرے وال توجہ گرامی قدر حالات مربع پہاڑی دے سامنے ایک گلی ہے گلی دے اگے ناکا لا کے کھڑے ہو جانے کسے بندے نو اس گلی وچ نہیں جان دینا کسے بندے نو گلی وچ نہیں جان دینا مزدوراں دا سردار لگنا ہے میں نو اے دس اس گلی وچ ہے کی ابو جہل اعتراف پیا کردا ہے آدھا گلی وچ جیڑا کبری ٹر جاندا ہے ساڈے کم دا نہیں رہندا تیرا کام ہے صبح تو لے کے شام تک ناکا لا دے کوئی گلی وال نہ جاوے گلی دی اندر نہ جاوے وہ ساتھیا مزدوری کی دے گا اکھن لگا ایک درہم دے گا کہنے لگا بڑی بہترین مزدوری ڈیوٹی شروع ہو گئی پہلا دن آیا انہیں ناکا لا دیتا ڈنڈا رکھ دیتا کسے نو اندر جان نہیں دیتا ایک درہم لے کے شام نو گھر چلا گیا دوجا دن آیا تریجا دن آیا چوتھا پنجواں دن آیا جدو 4-5 دن گزر گئے نہیں آدھا بڑا سوکھا کام میں جیڑا بندہ اس گلی وال جان دائی جان نہیں دینا شام نو پیسے مل دینے جدو پنجواں دن نہ دائی آدھا یار تھک گیا ہوں کیوں نہ مروا پہاڑی تے جا کے میں آرام کر لوا سو جانا ہوں جا کے سو گیا ہوں جدو شام پہ اٹھ کے آن دائی آدھا یار آج تے میں مزدوری کیتی نہیں کام نہیں کیتا بغیر کم دے اجرت لین چلا ہوں ایک درہم جا کے لے لے آئی گھر آ کے سوچائی کدی ایدے پاسا مار دائی کدی دوجے پاسے پاسا مار دائی آدھا یار بغیر مزدوری دے پیسے لگی آیا ماں آج چل کھا ذرا جیڑی گلی تو سردار ڈکدار آئی میں ویکھاں تے سی اس گلی دے اندر کمال کیڑا پیار سے بھی سبحان اللہ
اج میں جا کے ویکھاں اس گلی دے اندر ہے کی اپنے گھروں اٹھی آئی جناب بکل ماری آئی اس گلی دے اندر داخل ہو گئی آئی مروہ پہاڑی دے سامنے آئی جدوں گلی دے اندر داخل ہوئے آدھا ہائے سبحان اللہ ہائے اللہ ہائے اللہ اس سمیل تے خوشبو میرے نبی دی نبوت تے رسالت دیاں خوشبو ماں جدوں یادیاں ذہن تے دل معطر ہو گیا آدھا واللہ جدی گلی دا اے حال او دی ذات کی کمال ہوئے جدی گلی اڈی معطر ہے جدی گلی اڈی برکتاں والی ہے او سونے دی ذات کیڑی برکتاں والی ہوئے گی میں کیا سبحان اللہ سونے محمد دے دروازے تے جاندا ہے صلی اللہ علیہ وسلم دروازے تے دستک دیتی تیرا میرا لجپال رحمت للعالمین نبی باہر نکلے جدوں ویدائیں میرے نبی نے فرمایا کیویں آیا کون ہے آدھا سونیا جڑا 4 دن دا ناکا لا کے کھلائی جڑا گلی وچ کسے نو آن نہیں دیندا میں اوہی روکن والا ہاں میرے نبی نے سونی میٹھی زبان نال فرمایا کیویں آیا میرے نبی نے لب کھولے میرا سونا نبی بولے میرے نبی نے فرمایا کیویں آیا آدھا سونا میں ویکھن نہیں آیا ہاں میرے نبی دے چہرے دعا دے مخڑے تے ویکھی جا رہے ہیں جملہ سنی حضرات ویکھی جا رہے ہیں آدھا ایویں بھونک دینے ایویں ابو جال تیو دی کمپنی بھونک دیئے سونیا تو تے ہے ہی بڑا سونیا تو تے ہے ہی بڑا سونا نہیں حالی نہیں سبحان اللہ نہیں ہوئی سونیا تو تے ہے بڑا سونا تے ویکھی جا رہے آندہ جی کردہ میں تینوں ویکھی جاواں تے تیرے وچوں رب دسدا تے کردہ میں تینوں ویکھی جاواں تے تیرے وچوں رب دسدا ریجاں نال تینوں رب نے بنایا تے تیرے وچوں کہن لگا سونیوں میں بول دینے کملی والیا تو تے ہے بڑا سونا میرے نبی نے فرمایا پھر کلمہ پڑھ لئی عقل لگا سونیوں عید نہیں پڑھاں گا پہلے میری شرط پوری کر دے ہو میرے نبی نے فرمایا کی شرط آدھا سونیوں میں یہ تو دو ایک پہلیاں لیاں نے بار یہ مکہ دی وادی دے اندر لیاں نے سونیاں میرے نال چلو میں جڑی شرط رکھاں گا اگر پوری ہو جاوے سویرے کلمہ پڑھ جاواں گا تیرا نوکر بن جاواں گا غلام بن جاواں گا میرے نبی اکلے چلے نہیں لجپال نبی دے نال او چلے آئی باروں دیاں پہلیاں ہی آگیاں اکھن لگا سونیاں میں ایتے کڑے کھودنا ہاں تسی خجورہ دیاں گٹھیاں لاو سویرے جوان ہو جاون پھل لگ جاوے نالے کھاواں گا نالے تیرا کلمہ پڑھ جاواں گا میرے نبی نے نہیں فرمایا میں کھجوراں اگان لی نہیں آیا میں تے نبوت تے رسالت دا فریضہ سر انجام دین لی آیا ماں میرے نبی نے فرمایا لے آؤ 6 گڑے کھو دینے میرے نبی نے گٹکاں لائیاں لعاب دان لایا او لعاب دان جڑا قطادہ رضی اللہ تعالیٰ دی اکھ چ لگ جاوے اکھ دا نور واپس آ جاؤں دائی مولا علی دی اکھ تے لگ جاوے تے رب کائنات ایند اکھ کر دیں دے جڑی کدی بیمار نہیں ہوئی او میں تندرستی آ جاندی ہے حضرت جابر دی ہانڈی تے آٹے دے اندر جاوے تے برکتائیں آ جاندیاں نے او لعاب دان لگ گئے حضرت وقار میرے نبی نے فرمایا چل واپس گھر آ گئے ہیں لیکن قرار نہیں آ رہا سکون نہیں آ رہا کدی ادھر کروٹ بدلدا ہے کدی ادھر بدلدا ہے آدھا یار اگ نہ پین اوکنا پین نبی نے لعاب دان لائے آدھا پھر کی کروں بے قرار ہو گیا بیوی آدھی تینوں آج نیند نہیں آ رہی وہ آدھا میں کی کراں مسلمانہ دے نبی نہ لے عجیب جی ازمائش پا کے آیا ہوں میرا دل پیا مندہ ہے ان خجوروں نے اگ پیڑائی بیوی کہندی پھر جاؤ سردار نال مشورہ کر ابو جہل دے دروازے تے آیا ابو جہل باہر نکل دا کی گل ہے آدھا میں مسلمانہ دے نبی نال ایک شرط لگ کے آیا تیرے نال مشورہ کرنا چاہنا اے سارا واقعہ ابو جہل کہنے لگا یقین میں نمی ہے انہاں دے ہاتھ لگ گئے نے انہاں اگ پیڑائی
واہ سبحان اللہ. انہیں آگیا پھر کو مشورہ دے. کہنے لگا لگا جا ساریاں گڑ کے لیا نہ کھجوراں ران دیاں نہ اگن دی. پر ابو جالا تینوں کی پتا اے تے بنا گٹھیاں بھی اگ پینیاں نہیں. اس نبی دی تشانے سکیاں کھجوراں اگا جان دائے او پتھران کلمے پڑھا جان دائے. بہرحال مختصر کرنے وہ گٹیاں لے کے آ گیا. ہن سویر دا سفیدہ نمودار ہو رہی ہے. فجر دی نماز تو بعد میرے نبی سبحان اللہ سونی دستار سونا امامہ بن کے میرے نبی آ رہے نہیں. جا کے مل دے آدھے سونے ٹائم آ گیا ہے وعدے دا ویلا آ گیا ہے آؤ تشریف لے چلو. میرے نبی نال جا رہے نہیں یارے غار نال نہیں. جدو قریب جاندہ ہے دل نے سوچ دے یار میری پہلی دی اندر رک کوئی نہیں سی اتے اسے جاتے خجورہ نظریں ہوں دیاں پیاں نہیں. قریب گئے میرے نبی نے فرمایا ہاں بھی ویخ اگیاں نے کہ نہیں اگیاں. آدھے سونے آئے اگ پیاں نہیں. میرے نبی نے فرمایا پھر کھا کے آدھے سونے سبحان اللہ بڑیاں مٹھیاں بھی نے بڑیاں پولیاں بھی نہیں بولے سبحان اللہ حال بھی نہیں بولے. سونیاں مٹھیاں بھی بڑیاں نہیں نرم بھی بڑیاں نہیں. میرے نبی نے فرمایا کیوں نرم نہ ہون وجہ کیے آدھا سونیاں گٹھلی کوئی نہیں گٹھلی کوئی نہیں. میرے نبی نے فرمایا ہوتے گٹکاں آپ کٹ کے لے گیا ہیں پھر گٹکاں کیویں وچ ہوندیاں تے او دعاں دے کی جازی او نظر وچ تیری. یعنی میرے نبی دا کلمہ پڑھ گیا تے دعا دے مکھڑے نو ویکھیاں دے کی جازی او نظر وچ تیری تے جڑا ویکھے جاوے پیشانی او متھے لاٹ نورانی. سبحان اللہ. تو گرامی قدر حضرات اللہ تعالیٰ پیارے حبیب دا صدقہ رحمت فرمائے. فی اجاز نظر وچ تیری تے جڑا آوے او وک جاوے. سنیا مدینے دا تاجدارا تیری او بارگاہ جڑا ایک واری آ جاندا ہے تیرا غلام بن جاندا. پیشانی متھے چمکدی لاٹ رونانی نینا کجل سہاوے سوا مائی حسن دا کوئی ورلا جان بچاوے. آزم ایڈا سونا ماہی ساڈا جیدہ حسن نہ چلیا جائے. اتنا رب کائنات نے سانو حسین و جمیل اور مقدس اور متبرک نبی عطا فرمائے اور اعلیٰ نبی عطا فرمائے. اسی جتنا بھی شکر ادا کریے کم میں تو میں اس تے اکتفا کرنا وا کیونکہ بھائی جان دا بھی پیچھے خطاب ہے. اگر میں تول دیتے جاواں تو پھر زیادتی ہوئے گی. بہرحال خلق کائنات نے کرم فرمایا. آخرت دعائے کے خالق بھائی محمد منان دی انتہائی محبت اور عقیدت دی کاوش قبول کرے اور اللہ تعالیٰ اس گھر تے لاتعداد رحمت نزول فرمائے. یار زندہ صحبت باقی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.